تھے. جی جی بالکل. تو اسی طرح جمتے جمتے کسی وقت کام بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ چودھری عتیق صاحب بلیک برن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے شاہ صاحب قبلہ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں, پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہاں پر عوابی لوگ ہیں تو وہ ہوتے ہیں سنی مشرک ہیں. جی تو جہاں آپ کام کرتے ہیں. جی جزاک اللہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ حضرت. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا پریسٹن سے محمد طیب صاحب نے, اور انہوں نے ایک سوال تو ان کا واضح نہیں ہو سکا, لیکن کچھ انہوں نے ارشادات کیے جس کے جو سمجھ میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کے بیٹے شباب اہل الجنہ, جی افضل شباب اہل, یعنی کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے, اور انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے جو فی النار تھے. اس حوالے سے وہ میرے خیال میں وہی سوال تھا کہ افضلیت کا انبیاء سے. وہ بات دیکھیے سہیل بھائی, میں جب بھی کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتا ہے جی, لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے اس پہ دلائل دینے شروع کر دیے اپنے زوم میں. جی غلط سلط جو بھی ان کو آتا ہے جی, دلائل دینے شروع کر دیے, یعنی حضرت علی مولا علی شیر خدا کے نبیوں سے افضل ہونے پر. تو اس سے میں وہ جو کچھ سمجھتے ہیں میں ان کو منوا نہیں سکتا. دیکھو منوانا طاقت رب کی ہے. میں تو ابلاغ کر سکتا ہوں, بات پہنچا سکتا ہوں, اور وہ بھی پہنچانا میں اہل سنت کو چاہتا ہوں کہ سنی بھائیو کان کھول کے دیکھو اور سنو کہ عقائد لوگوں کے کیا ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں, میں اس بات پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا جس طرح وہ گئے, لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن مقدس نے جو انبیاء کرام جو نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا, نہ نبی کے برابر ہے, نہ نبی کے برابر ہے, نہ نبی سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال اس طرح دے کے انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. انہوں نے کہا جی نوح کی اولاد میں تو کوئی سردار جنت نہیں ہوا. تو یہ جو سردار جنت ہے نا, ان کی حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد یہ سردار ہیں, نبیوں کے سردار نہیں ہیں یہ. تو نوح کی اولاد ساری تو نبی ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی اولاد سے ہیں, حضرت محمد رسول اللہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. سبحان اللہ. نوح آدم ثانی ہے. تو یہ کتنا گھٹیا ذہن ہے ان لوگوں کا, اور مطالعہ کی یہ میں تو یہ کہتا ہوں کاش آج لکھنؤ والے وہ علماء ہوتے شیعہ کے بھی, تو خدا کی قسم ان کو پکڑ پکڑ کے ڈبکیاں دیتے کہ تم لوگ کیوں اپنی جگ انسائی کرا رہے ہو. آج ناصر حسین قبلہ ہوتے, نقل صاحب ہوتے, آج یہ لوگ ہوتے, مولوی اسماعیلی ہوتے, تو کم از کم ان کو اتنا ادب سکھاتے کہ تم تو خود اپنے مذہب کی لٹیاں ڈبونے پر تلے ہوئے ہو. او خدا کے بندو, تم اس پر دلائل دے رہے ہو کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نبیوں کے سردار نہیں ہیں, نہ رسولوں کے سردار ہیں, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے الا النبیین والمرسلین. اور پھر جہاں حدیث لائے ہیں جی وہ ہارون علیہ السلام کے بھائی ہیں, تو جس جہت میں ہارون علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں وہ اسی حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تم میرے ساتھ میرے وزیر کی حیثیت سے ہو, میرے دین کے مددگار ہو, لیکن اس بات میں میرے ساتھ نہیں ہو کہ چونکہ ہارون تو نبی تھے تم نبی نہیں ہو, کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. تو پوری حدیث پڑھو تو مسئلہ خود صاف ہو جائے. ایک ایک ٹکڑے پر ہمیں بچہ سمجھ رکھا ہے کیا کہ اس قسم کے مغالطے دے کے کہتے ہو جی عرفان شاہ جواب دیں. عرفان شاہ کو علم کا دعویٰ نہیں, میں علم والوں کی جوتیوں کی خاک ہوں خدا کی قسم, لیکن اتنا بھی بچہ نہیں ہوں کہ اب یہ لوگ کیا ہم سے سوال کرتے ہیں, حدیث سے استدلال کرتے ہیں, حدیث پوری پڑھتے نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین ظاہرین باہرین یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں, یہ کہیں نہیں آپ نے فرمایا. الا النبیین والمرسلین فرمایا. ابو بکر و عمر کے لیے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ, وہاں بھی الا النبیین والمرسلین فرمایا کہ نبیوں رسولوں جو بڑے ہیں ان کے سردار نہیں. کیوں کہ غیر نبی سے کس طرح افضل ہو سکتا ہے. اور کہہ رہے ہیں جی ہارون کی طرح ہے. وہ حدیث پڑھو نا, کہاں لکھا ہے ہارون کی طرح ہے. جہاں لکھا ہے اسی کے اگلا جملہ یہ لکھا ہے کہ ہارون کی طرح ہو میری مدد کرنے میں مگر نبی ہونے میں نہیں. کیوں کہ اللہ انہ لا نبی بعدی, کیونکہ میرے بعد نبی ہو نہیں سکتا ہے. تو جب نبی نہیں ہو سکتا تو نبیوں سے افضل کس طرح ہو سکتا ہے. بے شک. جی حضرت اس کے ساتھ ساتھ آپ سمیہ اسپین سے انہوں نے ہمیں فون کیا تھا کہ چاشت صلاۃ الچاشت اور صلاۃ الاشراق اس کا تھوڑا سا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا. دوسرے سوالات کے جوابات آپ نے ارشاد فرما دیے, اس کا تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں کہ صلاۃ الچاشت اور صلاۃ اشراق
اس کا طریقہ اور اس کے کیا یہ جو نفلی نمازیں ہیں جی ان کا اپنے اوقات ہیں، یعنی کہ اولاً اشراق طلوع فجر کے اور طلوع شمس کے بعد جو ہے جی یہ اشراق کا وقت ہے، پھر زوال سے پہلے چاشت کا وقت ہے، پھر مغرب کے بعد اوابین کا وقت ہے، پھر صلاۃ حاجت ہے، وہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو صلاۃ تسبیح ہے وہ بھی کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کا خاص۔ تو بعض نمازیں تو ایسے ہیں جو ٹائم کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہیں، یعنی 6 نوافل اوابین کے جو ہیں وہ مغرب کے بعد ہیں، اشراق کے جو ہے وہ طلوع شمس کے بعد کے ہیں، اور اس طرح چاشت کے زوال سے پہلے کے ہیں۔ تو اس طرح ان نمازوں کے اوقات بھی ہیں، اور اگر وہ بچی اصل میں بہن ہماری پوچھ یہ رہی تھی کہ اگر اس کے جو عدد بتائے گئے ہیں اس کے بجائے اس سے اگر کم پڑھیں گے تو نفل عبادت ہو جائے گی، مگر وہ جو مسنون طریقہ ہے اس کا وہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر مسنون ثواب وہ نفل کا سنت طریقے پر ثواب لینا چاہتے ہیں تو جتنی جتنی رکعات ہیں اتنی ہی ادا کریں اور اس وقت پہ ادا کریں، لیکن نفلوں کا کوئی وقت نہیں۔ آپ مکروہ اوقات کے علاوہ یا زوال کے اوقات کے علاوہ نفلی نماز جتنی چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر وہ 2 نفل پڑھ لیتی ہیں تو 2 نفل کا ہی ثواب نفل کا ثواب ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب چاشت کا اگر سمجھ رہی ہیں یا اوابین کا سمجھ رہی ہیں تو وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی جتنی رکعات۔ دیکھو اس پر میں ایک محبت کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار سے کسی نے کہا کہ 2 رکعت نفل جو ہے نا، نفل ویسے ہی جو کھڑے ہو کے پڑھے جائیں ثواب دگنا ہے جی۔ تو آپ کو سے کسی نے کہا کہ مغرب کے بعد آپ جو نفل پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل، یہ بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آثار میں اس طرح آیا ہے کہ سرکار یہ نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، مجھے ایک گناہ بھی نہ ملے نا، میں وہ کروں گا جو سرکار نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثواب کہ یہ دگنا کرنے کے لیے جو سرکار نے بیٹھ کے پڑھے ہو، میں 2 گنا ثواب لینے کے لیے کھڑے ہو کے نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں، تو اس میں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ جس طرح اس کا طریقہ ہے نوافل کا۔ باقی بعض نوافل ایسے ہیں سرکار نے پڑھے ہیں ہمیں منع فرمایا، مثلا عصر کے بعد، جی یہ 8 روایات اس پر آتی ہیں کہ عصر کے بعد سرکار نفل پڑھتے تھے، مگر ہمیں آپ نے منع فرمایا۔ اس لیے یہ باتیں بھی جاننا ضروری ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں کرنے کے لیے فرمایا ہے کچھ، وہاں ہمیں وہ کرنا ہے، اور جو آپ کا خاصہ ہے آپ کی رب سے اور بات ہے، ہمارے سبحان اللہ، کس طرح ہم برابری کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس کو ہمارے لیے سنت ٹھہرا دیا ہمیں اس طرف جانا ہے، اور جس طریقے پر آپ عبادات کرتے اس طریقے پر کرنی ہے، مگر یہ فرق جانتے ہوئے کہ اگر کوئی آپ کا خاصہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام یور کویسچنز آنسرڈ کو رونق بخشی، اور ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں ان کو مستفیض فرمایا، اور بحمدِ تعالی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ وقت عطا فرمایا ہمیں، اور ناظرین آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں جوائن کیا اور سوالات پیش کیے، اور بحمدِ تعالی حضرت صاحب نے آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیے، اور انشاءاللہ العزیز یور کویسچنز آنسرڈ کا پروگرام اگلی پروگرام اور اگلی نشست تک مجھے اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک۔ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔